राम राम साथियों, भारत इंटरटेनमेंट सेंटर में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 700 करोड़ रुपया अगर मालदीव के लिए उन्होंने मुकर्रर किया और बहुत सारे जो विजिटर्स हैं जो सियाहत के लिए जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। ठीक है। अब ये उनका बड़ा पन है कि इतना रिएक्शन एक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने अपने इंटरम बजट के अंदर इतना बड़ा पैकेज रख दिया है। ठीक हो और गया। मैं समझता हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है। सर ये तो मालदीव की बात है, मैं कहता हूँ ये हम अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, लास्ट ईयर हमने ये खबर कवर भी की थी कि उन्होंने 200 करोड़ अफगानिस्तान के लिए रखा। 4 डैम इंडिया ने अफगानिस्तान में बना दिए। इसके अलावा उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग इंडिया ने बना दी। उनके कैडेट्स को वो ट्रेन कर रहा है। इसके अलावा उनको जब मुश्किल वक्त आया वीट उन्होंने हेल्प के तौर पे वीट उन्होंने बड़ी तादाद में दी। मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि जो इस पे बड़ा सूट करता है, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, उड़ जाएगी लबों से मुस्कान देखना, चल तो दिए हो साथ एक कारवां लिए, 2-4 भी न ठहरेंगे मेरी जान देखना। और आप देख रहे हो पीएम मोदी इज ब्रांड, क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपको नहीं लगता ब्रांड है या नहीं? आप एज ए मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें सोहेब, मैंने पहले भी आपको कई दफा कहा है कि जब आपका एनिमी मुल्क हो, जिसको हमने एनिमी बनाया हुआ है, ठीक है, स्टेट ने एनिमी बनाया हुआ ऐसे ही है, लोगों को एनिमी बनाया हुआ है कि लोगों के माइंड में डाला हुआ है कि मोदी है, जो भी उनके मतलब जो भी हैं। हम बांग्लादेश के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम इंडोनेशिया की बात क्यों नहीं करते? हम बरतानिया की बात क्यों नहीं करते? कनाडा की बात क्यों नहीं करते? हमें दिया ही यही गया है, लिहाजा हमने यही बात करनी है। ठीक है सर, मैं कहता हूँ सारी बातें छोड़ो, हम चाइना के मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? हम सवाल ये है कि इंडिया में कि तकरीबन ये 15वां या 14वां इलेक्शन होगा, ठीक है, जब से पार्टीशन हुई है, वो इंडिया आज़ाद हुआ, हम बने हैं, तो उनके जब भी इलेक्शन होते हैं तो कभी रिगिंग का इतना बड़ा इशू राइज नहीं होता। ठीक है, होता है? नहीं होता। और इतने करोड़ वोटर्स होते हैं और एक महीना बाद लग जाता है उनको अनाउंस करने में। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन कभी ये इशू पाकिस्तान में ही राइज होता है, क्योंकि पाकिस्तान में खासकर जो एक अदारों का जो कंट्रोल है ना, वो मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन के बाद अपनी मर्जी के रिजल्ट देते हैं। और पाकिस्तान में इसकी तारीख आप शुरू से देख लें। क्या इनसे कहूँ बात कि जब और ही कुछ है, क्या इनसे करूँ बात कि जब और ही कुछ है, अब मेरी खामोशी का सबब और ही कुछ है, बेकार हैं सब इनके लिए दिल की दुआएं, मैं जानता हूँ इनकी तलब और ही कुछ। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किसकी तरफ? किनकी तलब है और मतलब जो भी पाकिस्तान को ये चला। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जो पाकिस्तान और इंडिया के कंटेंट के हवाले से कोई इंटरेस्टिंग जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम न्याजी एडवोकेट साहब, जो कि पहले भी कुछ इश्यूज के ऊपर हमारे साथ बात कर चुके हैं। जब मेरे पे मुश्किल वक्त आया उसके अंदर भी उसके ऊपर भी बात करेंगे इनके थ्रू। और साथ ही साथ इस टाइम इंडिया और मालदीव का जो डिप्लोमेटिक इशू चल रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया ने अपने इंटरम बजट में मालदीव के लिए 700 करोड़ रुपया रखा। और साथ ही साथ हमने 2023 और 24 के इंडिया बजट को देखा तो वहां पे अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपया रखा गया इंडिया की तरफ से। क्या वजह है? अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, मालदीव के साथ इतने बड़े कंफ्लिक्ट के बावजूद इंडिया बजट रख सकता है, तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो सकते? और ये भी आज डिस्कस करेंगे, क्या पाकिस्तान में रह के इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात करना कोई कानूनी जुर्म है या कोई मॉरली जुर्म है? हाशिम न्याजी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, वेल, एंड व्हाट अबाउट यू? मैं भी बेहतरीन, फिट फाट। सर सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि इंडिया और मालदीव का जो इशू चल रहा था, इंडिया के में प्रॉपर एक कैंपेन चली कि बायकॉट मालदीव, फिर भी इंडिया ने अपने बजट में तकरीबन 700 करोड़ रुपया मालदीव के लिए रखा, ये इंडिया की डिप्लोमेसी को कैसे देख रहे हैं आप? शोएब चौधरी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि पिछले दिनों जो आपके साथ कंट्रोवर्शियल एक हुई और एक प्रोग्राम चला, आपने अच्छा डिफेंड किया और डिफेंड करने के बाद आज आप मेरा प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए। अब सवाल ये है, हमेशा आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया की बात की वजह से बहुत सारे यहाँ आपके मुखालफिन भी हैं, रिवाइवरी भी चल रही है आपके खिलाफ, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से शोएब चौधरी के चैनल को, रियल एंटरटेनमेंट को दबाया जाए
اس کو تباہ و برباد کیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، اور بیسیکلی جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور آپ گزشتہ جو میں نے آپ کی ہسٹری میڈیا پہ دیکھی، آپ گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل اس کنٹینٹ پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کمپیریزن کرتے ہو اور ان کی پالیسیز کے حوالے سے بات کرتے ہو، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہو کہ یہ ریلیشن بہتر ہونے اگر چاہیے۔ وہاں ایجوکیشن آئی ٹی سسٹم یا وہ گرو کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں گرو کر رہے، اور ہمیں گرو کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی ایک اچھی بات۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات آپ نے مالدیپ کے حوالے سے کہی کہ مالدیپ کے اندر انہوں نے ایک پریزیڈنٹ نے ہمیشہ یہ پرابلم رہی ہے کہ مسلمانوں کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک، جو وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ایک ایسا نعرہ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ووٹ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو نعرہ لگایا انڈیا کے بائیکاٹ کے متعلق، حالانکہ مالدیپ ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جو ریونیو اکٹھا کرتا ہے ٹورزم کے حوالے سے، اور بہت بڑے مطلب پیکج سے کرتا ہے۔ اب 700 کروڑ روپیہ اگر مالدیپ کے لیے انہوں نے مقرر کیا، اور بہت سارے جو وزیٹرز ہیں جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہ انڈیا سے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان کا بڑا پن ہے کہ اتنا ایکشن دینے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے انٹرم بجٹ کے اندر اتنا بڑا پیکج رکھ دیا ہے، ٹھیک ہو اور گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مودی گورنمنٹ نے دیکھے نا اس کے کاؤنٹر میں کہا تو کچھ بھی نہیں، ہاں۔ لیکن دیکھیں ہمارے ہاں یہ پالیسی آ جاتی ہے، جو عقل سے آری لوگ ہیں نا وہ فوری طور پر ریئیکشن دے دیتے ہیں، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو بیسک روٹس کو سمجھتے ہیں، بیسک پالیسیز کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی انسٹنٹلی ریئیکشن نہیں دیتے۔ لہذا مودی کی یہ اسٹریٹجی اچھی تھی کہ اس نے فوراً ریئیکشن تو نہ دیا، حالانکہ ہمارے ہاں کوئی ہوتا تو اس نے کہنا تھا کہ 700 کروڑ کا جو پیکج دیا ہے نا یہ فوراً ایٹ ونس ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور ساتھ ہم یہ بھی اسٹیٹمنٹ دے دیتے کہ بھائی ہمیں تو مالدیپ سے کوئی جنگ بھی کرنی ٹھیک پڑی ہے تو کریں گے، لیکن ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ وہ نہیں دیتے۔ اب سوال اتنا سا ہے، کامن سینس کا سوال ہے کہ وہ جلدی میں ایسی بات کیوں نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جہاں گورنمنٹ ڈیموکریسی سسٹم اسٹیبلش ہوتا ہے وہ کبھی بھی جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ دور تک ان کی پلاننگ ہوتی ہے، اور دور تک اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب 700 کروڑ تھوڑا تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مودی نے ان کو تو کچھ نہ کہا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی جزیروں میں وزٹ کر کے نہا دھو کے لکشادیپ میں جو سے 3-4 فوٹوز اپنی بنوا لی ہیں، اور پوری انڈیا میں میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اور وائرل ہوئی۔ پوری دنیا میں میسج چلا گیا۔ انڈیا اگر مالدیپ نہ بھی جائیں لوگ تو ان کے پاس اپنا اتنا کنٹینٹ ہے انڈیا کے اندر، اتنی ٹورسٹ پلیسز ہیں کہ وہ اگر اس کو پروموٹ کریں، جو کہ وہ شروع سے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ریونیو تو وہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو لیکن گیا۔ دیکھیں نا ان کی پالیسی اتنی اچھی ہے کہ 700 کروڑ کا بجٹ ایون دین انہوں نے رکھ چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، یہ تو مالدیپ کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ہم اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں، لاسٹ ایئر ہم نے یہ خبر کور بھی کی تھی کہ انہوں نے 200 کروڑ افغانستان کے لیے رکھا، 4 ڈیم انڈیا نے افغانستان میں بنا دیے، اس کے علاوہ ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ انڈیا نے بنا دی، ان کے کیڈٹس کو وہ ٹرینڈ کر رہا ہے، اس کے علاوہ ان کو جب مشکل وقت آیا ویٹ انہوں نے ہیلپ کے طور پہ ویٹ انہوں نے بڑی تعداد میں دی، میڈیسن وہ لوگ دے رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ افغانستان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مالدیپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ایشوز ہونے کے باوجود؟ کیا افغانستان انڈیا کے کبھی ریلیشن خراب نہیں ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں اگر ان کی انڈیا کی اور افغانستان کی ہسٹری دیکھیں تو افغانستان ہمیشہ انڈیا کی پاکٹ میں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیوں پاکٹ میں رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، جبکہ افغانستان تو اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ بالکل، بلکہ میں کہتا ہوں وہاں تو شرعی نظام۔ ٹھیک ہے، وہاں کے مسلمان کو تو چاہیے تھا کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تو ہر لمحے ایک موقع بھی ہاتھ سے گنوانے نہیں دیتی، اور کوئی ایسے انڈیا کی بات آتی ہے تو یہاں ایک ایسے نیریٹو بلڈ کر دیتے ہیں کہ ہماری نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انڈیا افغانستان کی مدد کر رہا ہے، مطلب مختلف چیزوں میں کر رہا ہے، تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم اپنے تعلقات اچھے کیوں نہیں بناتے، ڈال دیتے ہیں؟ اور پاکستان میں اس کی تاریخ آپ شروع سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے بندے بناتے ہیں، اپنی مرضی سے گورنمنٹ بناتے ہیں، اپنی مرضی سے اناؤنس کرتے ہیں، تو یہاں یہ چل رہا ہے ابھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا دل ناکام ہی تو ہے، دل نا امید ہی تو ہے، ناکام تو نہیں، دل نا امید تو ہے، ناکام تو نہیں، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ مطلب کہیں نہ کہیں ٹالی جائے گی، کچھ امید بہتری کی آ ہے۔ جائے گی انشاءاللہ، یہ تو پروسیس ہے،
ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا 76 سال انہیں ہو گئے 76 سال ہمیں ہو گئے, وہاں پہ ابھی تک ڈیموکریسی ڈیریل ہوتی نظر نہیں آئی وہاں پہ ہونی بھی نہیں آگے. اچھا انڈیا میں ڈیموکریسی نہیں یار, میں نے آپ کو بتایا کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے انہوں نے فوج کا جو کردار تھا وہ بالکل علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے جب علیحدہ کر دیا اور وہ شروع سے ہی ان کے سسٹم میں فوج کی مداخلت نہیں ہے. ٹھیک ہے دیکھیں ایک ہسٹری ہوتی ہے, ہسٹری آپ کو بتاتی ہے کسی بھی ادارے کی کارکردگی, ایون ہماری کارکردگی بھی ہے وہ آپ اس کی ہسٹری اسیس کرتے ہو کہ یار ہسٹری اس کی کیسی رہی ہے, ٹھیک ہو ہسٹری سے ہی آگے اس کا رزلٹ نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے انڈیا میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے آپ دیکھ لیں کہ فوج کی انوالومنٹ نہیں ہے اور آج بھی نہیں ہے, آنے والے وقتوں میں بھی نہیں ہوگی. لہذا وہ تو خاص کر ٹیل کر پرابلم ہمارے یہاں بڑی طاقتوں کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں. جب تک وہ انٹرسٹ ختم نہیں ہوتا, اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے کئی سالوں تک ان کا انٹرسٹ یہاں سے نہیں جانا. جب تک چائنا, جب تک رشیا ہے, ان کا انٹرسٹ ختم نہیں ہونا. انہوں نے اس کو پاکٹ میں بنا کے رکھنا ہے, اور جب تک یہ ان کی پاکٹ میں اپنی مرضی کی یہاں پپٹ گورنمنٹ بنتی رہیں گی, آتی رہیں گی, چلتی. سر بڑی انٹرسٹنگ سی گپ شپ چل رہی ہے, بہت سے ایشوز کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی, لیکن ایک جو ہم جو کنٹینٹ لے کے چل رہے ہیں, جو ایک سوچ لے کے چل رہے ہیں, خاص طور پہ میں, میری ٹیم, ہمارے چینل والے جو ایک سوچ لے کے چل رہے ہیں کہ یار ریلیشن بہتر کیے جائیں. میرے پہ یہ ایک ایلیگیشن اور لگایا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان کی پازیٹیو چیز کیوں نہیں دکھاتے, پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈیموٹیویٹ کیوں کرتے ہو, کیا بات سنیں ٹھیک ہے ہمیشہ جو بھی آپ بات کرتے ہیں اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, وہ جو بھی ہو ریئیکشن آنا ہی آنا ہے, یہ قدرت کا ایک نظام ہے. ٹھیک ہے اب دیکھو نا پاکستان میں ایک پارٹی نے لیڈ کیا, ٹھیک ہے عمران خان کی پی ٹی آئی نے لیڈ کیا, اور اسے یہ وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا, ٹھیک ہے اسے یہ وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا. لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ جب ان ہمارے بڑوں نے جب ایکشن لیا تو رزلٹ کیا نکلا. وہ ایک شعر ہے جو اس پہ بڑا سوٹ کرتا ہے, سچ بولو گے تو جل جائے گی زبان دیکھنا, سچ بولو گے تو جل جائے گی زبان دیکھنا, اڑ جائے گی لبوں سے مسکان دیکھنا, چل تو دیے ہو ساتھ ایک کاروان لیے, دو چار بھی نہ ٹھہریں گے میری جان دیکھنا. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ پارٹی جو یہ کہتی تھی کہ ریڈ لائن ہے ہماری, آج آپ دیکھ لیں کہ بڑی طاقتوں نے کس طرح ان کا اشر نشر کیا ہے, اور رزلٹ یہ ہے کہ آج نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. آج ان ڈائریکٹ انٹرویو آپ کریں تو کہتے ہیں نہیں یار ہم نے انٹرویو بھی نہیں دینا, یعنی اتنے لوگ خوفزدہ ڈر چکے ہیں. اچھا یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ نے بولا سچ بولو گے تو ساتھ, مطلب جس کو جو اس کا مفہوم تھا کہنے کا مطلب ساتھ کوئی رہے گا نہیں. میں یہ اوپنلی کہوں گا اور تھینک یو بولنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ جب میرے پہ مشکل وقت آیا, جس طریقے سے 2-4 کی بجائے 2-4 لاکھ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے, پورے سوشل میڈیا پہ ایک قسم کی کمپین چلائی گئی, مجھے سپورٹ کیا گیا, اس سے مجھے جو موٹیویشن ملی ہے, اور میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ سچ بولوں, سچ کے ساتھ کھڑا ہوں, ہمیشہ انسانیت کی بات کروں, نہ ہندوازم کی, نہ ہم یہاں پہ مسلم, ہندو, کرسچن, سکھ, نہیں, انسانیت کی بات کی جائے, پوری دنیا سے ریلیشن بہتر کرنے کی بات کی جائے, اور پاکستان میں بہتری کی بات کی جائے. اور وہ بہتری تبھی آئے گی جب ہم